آج کے زمانے میں جہاں ہر کوئی خود کو عقل کل سمجھتا ہے، اگر اس زمانے میں آپ سادگی اور معصومیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو کچھ کرنے دیں گے، کچھ زندگی میں آگے بڑھنے دیں گے یا ویسا لوگ زندگی گزارنے دیں گے، تو آپ بہت زیادہ خوش فہمی میں ہیں۔ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو جینے ہی نہیں دیں گے، تو اس لیے خوابوں کی دنیا سے نکل آئیں اور حقیقت کا سامنا کریں۔ زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کو کس طرح سنبھالنا ہے، ان کا کس طرح سامنا کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ویڈیو پر آ چکے ہیں تو ویڈیو کو مکمل سنیے گا اور دیکھیے گا بھی، اس کے بعد آپ نے اپنی رائے بھی دینی ہے۔ آج میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں، پورے گھر کو تقریباً دھو رہی ہوں۔ تو ایسے سچ میں کہوں نا کہ ایسے رشتہ داروں کو بھی دھویا جاتا نا، تو سب سے پہلے نمبر پہ میں ہوتی۔ تو السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل میں دوبارہ خوش آمدید ہے۔ امید ہے میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اور جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو فالو کر لیں، نوٹیفیکیشن والا بٹن بھی دبا دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اچھا، اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو کے آخر میں سب سے ایک سوال بھی پوچھوں گی، اور اس کا جواب آپ سب نے مجھے ضرور دینا ہے۔ مجھے واقعی آپ لوگوں کی رائے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں آپ کے جواب سے یہ سمجھنے میں مجھے آسانی ہوگی کہ جو کام میں اپنے گھر میں کر رہی ہوں، کیا وہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں۔ کیونکہ میں اس سوال کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، آخر میں وہ سوال آپ لوگوں سے کروں گی اور آپ لوگوں کے جواب کا بھی انتظار کروں گی۔ تو اب شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا موضوع۔ زندگی میں کچھ ایسے سبق ہیں جو ہر عورت کو پتہ ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ معصومیت اور سادگی کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اور وہ بھی آج کے زمانے میں۔ یہاں ہر کوئی خود کو عقل کل سمجھتا ہے، ہر کوئی خود کو بہت سمجھدار سمجھتا ہے۔ ایسے زمانے میں اگر آپ سمجھو گے نا کہ آپ معصوم ہیں، آپ سادہ ہیں، بھولے پن کا مظاہرہ کریں گی، خاص طور پر سسرال میں جا کر، تو لوگ آپ کو جینے ہی نہیں دیں گے۔ لوگ آپ کی سادگی کو کچا چبا کر جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے، ایسے ہضم کریں گے آپ کو۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس سادگی والی چیز سے باہر نکل آئیں، کچھ ہوشیار بنیں، آج کے زمانے کے مطابق خود کو دیکھیں، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ اکیلی میدان میں تو نہیں رہتی نا، آپ لوگوں کے درمیان میں رہتی ہیں۔ آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کی 10 کہانیوں کا پتہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں یا کسی محلے میں ہی رہتی ہیں نا، 10 ایسی کہانیاں روز آپ کو سننے کو ملتی ہوں گی۔ تو اپنا دماغ کھول کر ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرے کہ کہاں کس سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ وہ کہیں میں تو اپنی زندگی میں نہیں کر رہی، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونے والا، مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو اپنی زندگی کے راز سے سب سے چھپا کر رکھیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شوہر کو بھی نہیں بتانے والی ہوتی، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ماں کو بھی نہیں بتانے والی ہوتی۔ تو اتنے مضبوط بنے، ضروری نہیں کہ جو سامنے بیٹھ کر آپ کو جھوٹی موٹی اپنی کوئی بھی کہانی سنا کر آپ کی کہانی سننا چاہتا ہو وہ آپ کا اپنا ہی ہو۔ لوگوں کی سنیں، خاموشی کے ساتھ سنیں، لیکن اپنی ہر بات ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا وہ صرف آپ کا ہی ہے، اس کا دنیا میں اور کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ صرف آپ کی دوست، آپ کی کزن یا آپ کی نندی ہے؟ نہیں، اس کے اور بھی بہت سے رشتے ہیں۔ وہ آپ کی ایک بات میں 10 مثالیں لگا کر 4 لوگوں کو اور سنائے گی۔ اس لیے جتنا ہو سکے خود کو چھپا کر رکھیں، اپنے دکھ سکھ، اپنی کمزوریاں، اپنی ذاتی باتیں خود سنبھالنا سیکھیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو، شوہر بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو اپنے طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اگر مشورہ لینا بھی ہو تو اپنی کہانی بتانے کی بجائے کسی اور کی کہانی کے ذریعے مشورہ لیں۔ مثلاً یہ کہہ دیں میری ایک دوست کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، آپ بتائیں اسے کیا کرنا چاہیے، تاکہ کل کو لوگ آپ کی کمزوری میں بتائی ہوئی باتیں، لفظوں اور کہانیوں کو آپ کے خلاف استعمال نہ کریں۔ آپ جو سادہ دلی سے کسی کو اپنا سمجھ کر اپنی ہر بات بتانے بیٹھ جاتی ہیں نا، یہی چیزیں بعد میں آپ کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ تو ہر چیز کھول کر رکھ دیں گی تو لوگ آپ کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، ان کو یہی لگے گا کہ اس کے بارے میں تو ہر بات پہلے ہی معلوم ہے۔ دوسری بات، ہمیں نا شادی سے پہلے نہیں کہنے کی عادت نہیں ہوتی، کیونکہ بھائی نے جو کام بول دیا وہ بھاگ کر کر لیا، ماں نے بول دیا وہ کر لیا، کہیں نہ کہیں انہیں ہمارا احساس بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم تھک جائیں یا کسی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکیں تو وہ خود بھی سمجھ جاتے ہیں، لیکن شادی کے بعد یہی عادت بہت سی عورتوں کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے۔ ہر ایک کی بات مانتے مانتے وہ اپنی ذات کو بھول جاتی ہیں، ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں خود ہی پریشان رہتی ہیں۔ اس لیے جہاں ضرورت ہو وہاں ادب کے ساتھ نہیں کہنا بھی سیکھ لیں، ہر بات مان لینا، ہر ذمہ داری اپنے اوپر لے لینا اور ہر وقت دوسروں کو خود پر ترجیح دینا بھی سمجھداری نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہر وقت صرف دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گی تو وقت آئے گا کہ لوگ
اسے آپ کی مجبوری سمجھ لیں گے، آپ کی اچھائی نہیں۔ پھر آپ جتنا بھی کریں گے لوگوں کو کم لگے گا۔ اس لیے اپنی عزت نفس کو خیال رکھیں، اپنی صحت، اپنے آرام اور اپنے وقت کی بھی قدر کیا کریں۔ جو آپ کے بس میں ہے وہ ضرور کریں، لیکن جو چیز آپ کے لیے نقصان ہو یا آپ کی برداشت سے باہر ہو وہاں آپ انکار بھی کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیں ہر بات پر ہاں کہنا اچھی عادت نہیں ہوتی، اور ہر جگہ نہیں کرنا بھی درست نہیں ہوتا۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ کب ہاں کہنی ہے اور کب نہ کہنی ہے۔ تیسری بات، ہمیشہ اپنی عزت نفس، اپنی خودداری اور اپنی اہمیت کو قائم رکھیں۔ جب آپ خود اپنی قدر کریں گی تو لوگ بھی آپ کی قدر کرنا سیکھ جائیں گے، لیکن اگر آپ خود ہی ہر وقت اپنی اہمیت کم کرتی رہیں گی، ہر کسی کے سامنے جھکتی رہیں گی اور ہر بات برداشت کرتی رہیں گی تو لوگ بھی آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ ہر رشتے میں محبت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی ذات ہی بھول جائیں۔ دوسروں کا خیال رکھیں مگر اپنے آپ کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ کبھی بھی کسی کی بات کو یا کسی کو اتنا اجازت نہ دیں کہ وہ بار بار آپ کی بےعزتی کرے۔ آپ کی خاموشی کا غلط فائدہ اٹھائے یا آپ کی نرمی کو آپ کی کمزوری سمجھ لے۔ اچھا انسان ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا بھی اچھا نہ بن جائیں کہ لوگ آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ چوتھی بات، ہر بات کا رد عمل فوراً دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی ایک بات کہہ دے فوراً جواب دینا شروع کر دیتی ہیں یا غصے میں آ کر بحث کرنے لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جتنا آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں گے اتنا ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ ہر لڑائی میں جتنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اپنا کردار اور اپنی عزت کو بچا کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بات پر فوراً رد عمل دینے کی بجائے پہلے سوچیں پھر فیصلہ کریں۔ بولنا بھی ہے یہ، خاموش رہنا بہتر ہے۔ تو اچھا جی، اب وہ سوال جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم چائے بناتے ہیں یا کچھ بھی بناتے ہیں لکڑی والے چولہے پہ، روٹی وغیرہ بنا لیتے ہیں، کچھ بھی بناتے ہیں، اور ہم اکثر خواتین، چاہے میں ہوں یا چاہے کوئی اور بھی، میں نے اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے، وہ جب آگ بجھاتی ہیں نا تو چولہے کے اندر پانی ڈال دیتی ہیں، اور میری بھی یہی عادت ہے کہ میں بھی نا چولہے کے اندر ہی پانی ڈال دیتی ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط۔ میں تو اکثر ایسا ہی کرتی آ رہی ہوں، تو مجھے نا ایک دو بار کسی نے ٹوکا کہ آپ ایسا کرتی ہیں تو رزق میں کمی آتی ہے، یا کسی نے کچھ اور بات کر دی، کسی نے کچھ اور بات کی۔ تو آج میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے یا بس تیری میری کہی ہوئی باتیں ہوتی ہیں؟ تو مجھے بتائیے گا ضرور، تاکہ میں اپنے گھر میں یہ کرنا بند کر دوں۔ میں تو پہلے ہی سنگل ماں ہوں، یہ نہ ہو کہ کچھ اور نقصان کر بیٹھوں۔ مجھے بتائیے گا ضرور، میں آپ کے کمنٹ کا ضرور انتظار کروں گی، اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ یہاں پہ ہم چائے پی رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ میں پی رہی تو میرا بیٹا آیا کہتا مما میں نے پینی ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ تو میرے اس سوال کو مد نظر ضرور رکھیے گا اور مجھے جواب ضرور دیجیے گا، تاکہ میں اپنے گھر میں یہ کچھ نہ کروں۔ اگر یہ غلط ہے تو مجھے نہیں پتہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے۔